السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزہ رکھنے کی سنتیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ ہے نیت کی۔ تو کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے جو ہماری نیت اس کے پیچھے ہوتی ہے اسی کے حساب سے ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ تو جس کسی نے ہجرت دولت حاصل کرنے کے لیے کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی، اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کی حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو ہر کام کے پیچھے اس کی نیت کے حساب سے ہم کو ثواب ملتا ہے۔ تو جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ہجرت شادی کے لیے کی ہے تو اس کو اسی نیت کے حساب سے اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو روزے کی جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے، اس کو زبان سے آپ کو نہیں کہنا ہے۔ یہ جو دعائیں آپ کو آتی ہیں روزہ رکھنے کی، جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں، یہ دعائیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں، آپ بس جو بھی روزہ آپ رکھنے جا رہی ہیں وہ آپ اپنے دل میں اس کو حاضر کر لیجئے، اس کے لیے کوئی لفظی دعا نہیں ہے۔ تو جب آپ روزہ کھولیں تو صرف بسم اللہ کہہ کر روزہ کھولیں، اور جب آپ افطاری کر لیں، آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں۔ ہم کو یہ دعا سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت مروان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور جو مٹھی سے زیادہ ہوتی اسے کاٹ لیتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ ایک اور دعا ہے روزہ کھولنے کی جو بہت زیادہ مشہور ہے، عام ہے لوگوں کے اندر۔ اس کی حدیث سنن ابو داؤد میں ملتی ہے۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں لوگ اضافی وبک آمنت بھی لگاتے ہیں، تو چاہے اضافی ہو یا جتنی میں نے بھی آپ کو بتائی ہے، یہ دعا ضعیف ہے۔ یہ آپ روزہ کھولتے وقت آپ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے، صرف بسم اللہ کہہ کر آپ کو روزہ کھولنا ہے۔ دوسری سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ سحری کرنا۔ لوگ عموماً رات میں جب عشاء پڑھ کے سوتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ وہ سحری کے لیے نہیں اٹھیں گے اور بنا سحری کرے روزہ رکھیں گے، جبکہ سحری کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ تو سحری کرنی چاہیے، اس میں برکت ہے۔ لوگ اوائڈ کرتے ہیں اور بنا سحری کے پورا روزہ رکھتے ہیں اور پھر پورے دن نڈھال رہتے ہیں وہ کہ ہمیں تھکن ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، اور کوئی عبادت میں پھر ان کا دل نہیں لگتا۔ تو یا پھر کچھ لوگوں کو سحری میں اٹھنا مشکل لگتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ چلو سوتے رہیں گے، بنا سحری کرے ہم روزہ رکھ لیں گے۔ آپ بنا سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن سنت سحری کرنے کی ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ آپ جب روزے کی حالت میں ہوں تو آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، کوئی بدتمیزی، کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کسی سے جھگڑا، گالی گلوچ نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے یا آپ سے غلط طریقے سے بات کرے تو آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، یا میں روزے دار ہوں، یا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فاحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرنے کے لیے آئے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ
2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوگا۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ سحری دیر سے کی جائے۔ دیر سے کی جانے کا مطلب ہے کہ آپ جب سحری ختم کر لیں تو اس ختم کرنے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک کے بیچ میں اتنا ٹائم ہو کہ اس بیچ میں 50 آیتیں پڑھی جا سکیں، اتنا اس میں وقت ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کا فاصلہ ہوتا تھا۔ تو اتنا اس میں سپیس ہو، اتنا ٹائم ہو بیچ میں۔ لیکن اگر آپ نہیں بھی اتنا فاصلہ رکھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے ریگولر ٹائم سے اٹھ کے آپ سحری کر سکتی ہیں۔ اور اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ کے ہاتھ میں اگر کچھ ہے تو آپ اسے کھا لیجئے، اگر ہاتھ میں پانی ہے تو اسے پی لیجئے، اور پھر آپ روزہ اپنا رکھ لیجئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور اذان ہو رہی ہے تو آپ اسے رکھ دیں، تو نہیں، آپ اس کو پانی کو آپ پی سکتی ہیں جب تک اذان ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ اذان ہونے کے بعد تک کھانا پینا چل رہا ہے، لیکن اگر اذان ہو رہی ہے اس دوران آپ جو ہے وہ ہاتھ میں جو چیز ہے وہ آپ کھا سکتی ہیں۔ 5ویں سنت یہ ہے کہ جب آپ روزہ کھولیں تو آپ روزہ کھولنے میں جلدی کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مانیے 6:05 پہ روزہ کھل رہا ہے تو آپ 6 بجے روزہ کھول لیں، ایسا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ خیال ہوتا ہے، زیادہ وہ احتیاط رکھتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم اور گزر جائے تو روزہ ہم کھول لیں گے۔ فرض کیجئے کہ اگر 6:05 پہ روزہ کھل رہا ہے تو لوگ 6:25، 6:30 یا 6:20 اتنا زیادہ وہ ویٹ کرتے ہیں، تو اتنا ویٹ نہیں کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو جلدی کرنا چاہیے روزہ کھولنے کے لیے، مطلب احتیاطاً جو لوگ بہت زیادہ ویٹ کرتے ہیں اس کے لیے منائی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھولو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور ٹھہریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھولو۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو ہمارے لیے گھولو۔ پھر انہوں نے اتر کر ستو گھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے آ گئی تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ تو بہت زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ احتیاط کرتے ہیں اور 20 منٹ 25 منٹ ویٹ کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ ان کو وقت نہیں لینا چاہیے۔ آخری چیز جو ہے، چھٹی چیز جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ جب کھولیں تو تازہ کھجوروں کے ساتھ کھولیں، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوں تو جو سوکھی ہوئی جو ہوتی ہیں ان سے کھول لیں، اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو پانی سے کھولیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ نمک سے کھولنا چاہیے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو سنت سے ثابت ہے وہ کھجوروں سے ہے یا پھر پانی سے ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیتے، اور اگر خشک کھجوریں نہ مل پاتی تو چند گھونٹ پانی پی کر روزہ افطار کر لیتے۔ تو یہ ساری سنتیں سنت سے ثابت ہیں۔ ہمیں وہ سب چیزیں کرنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہوں، نہ کہ وہ جو کرتے چلے آ رہے ہوں۔
سنت سے ثابت ہوئی بھی چیزوں کو ہم نہیں کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر ہم زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کریے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور ان کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔